بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آبادکار ساتھیوں، ہمارے چینل ایگریکلچرل معلومات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آبادکار بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گندم کی جو بجائی ہے، گندم کو اگانے کا موسم ہوا چاہتا ہے اور بڑے زور و شور سے گندم کو اگانے کی تیاری چل رہی ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو آپ کی خدمت میں ایک چیز رکھنا چاہیں گے، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو گندم کے بیج کی زہر پاشی ہے وہ کیوں ضروری ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور وہ کیسے کی جاتی ہے۔ ان سبھی سوالوں کے جوابوں کے لیے ہم یہاں آئے ہیں آپ کے ہاں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گندم کا جو بیج ہے اس کی زہر پاشی اسی لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو آپ کا بیج ہے جب زہر آلودہ ہو جاتا ہے، جب اس میں زہر ملا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو بیج ہے جب وہ اگتا ہے، اب پہلی جب جڑیں نکالتا ہے یا جب اپنے اوپر کا حصہ جو کہ تنا جا کے بننا ہے وہ نکالتا ہے، تو وہ ایک ایسے ماحول میں نکالتا ہے جہاں پہ جراثیم یا جہاں پہ کیڑے موجود نہیں ہوتے۔ تو جب کیڑے اور جراثیم موجود نہیں ہوتے تو آپ کا فصل اچھے طریقے سے بڑھوتری کرتا ہے اور بنا کسی رسک کے، کیڑے یا بیماری کے رسک کے، وہ آگے اپنے مراحل طے کرتا ہے۔ جو تجربات دیکھے گئے ہیں، جن زمینداروں نے زہر پاشی کر کے بیج لگایا، وہاں یہ معلوم ہوا کہ ان فصل کو نہ تو کسی کیڑے نے خراب کیا۔ ویسے آپ کو معلوم ہے گندم کے عام طور پہ ایفڈ کا کیڑا، جو سست تیلا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑے زور و شور سے لگتا ہے۔ اس فصل کو نہ تو اس ایفڈ سست تیلے نے خراب کیا، نہ ہی اس سے رتی کا پرابلم ہوا۔ رتی ایک بہت ہی تباہ کن بیماری ہے، آپ کو معلوم ہے، جو شروع پتوں سے ہوتی ہے، پتوں پہ زرد رنگ جیسا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بڑھتی ہوئی آپ کے تنے اور سٹے تک چلی جاتی ہے اور سب کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ کو آخر میں نہ بھوسا ہاتھ آتا ہے نہ گندم کے بیج ہاتھ آتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کو گندم کی زہر پاشی کرنی چاہیے۔ زہر پاشی کا دوسرا آپ کو یہ فائدہ ہے، جو بارانی علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ نے گندم کا بیج پھینک دینا ہے، اس پھینکنے کے بعد جو پانی ہے وہ کبھی وقتاتی برسات ہوتی ہے، کبھی آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ گندم کا بیج جو ہے وہ زیادہ تر ایکسپوز ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اسے پرندے کھا جاتے ہیں۔ اور جب آپ زہر پاشی کر دیتے ہیں تو اس زہر میں مختلف قسم کے کلر مکس ہوتے ہیں۔ جب کلر مکس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پرندوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بیج ہے یا کوئی اور چیز۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کو نہیں اٹھاتے۔ تو جناب اس کے 2 فائدے ہوئے، 3 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس کو بیماری نہیں لگی، دوسرا فائدہ اس کو کیڑا نہیں لگا، اور تیسرا فائدہ اس کو پرندے بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سے زہر ہیں جن کے ذریعے ہمیں زہر پاشی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا فصل جو ہے وہ اچھا بڑھوتری کرے۔ اس میں بہت سارے جو کیمیکل ہیں، جو فنگس مار ہوتے ہیں وہ، اور جو کیڑے مار ہوتے ہیں وہ، آج کل بہت سارے کیمیکل مارکیٹ میں موجود ہیں، اور ان کے جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ اس میں ٹیباکونازول زہر ایک ٹھیک ٹھاک عام یوز ہونے والا زہر ہے، اس کے ساتھ امیڈاکلوپرڈ ایک بہت یوز ہونے والا زہر ہے۔ یہ آپ کو دونوں کہیں اکٹھے ایک ہی پروڈکٹ میں مل جائیں تو آپ وہ اپلائی کریں۔ اگر آپ کو وہ نہیں ملتے ہیں تو آپ اس کے علاوہ دوسرے کیمیکل یوز کر سکتے ہیں، یا دونوں کو الگ الگ لے کے اپنے محلول بنا کے اس سے بھی آپ ان کو جو ہے زہر پاشی کر سکتے ہیں۔ زہر پاشی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ کو تھوڑا یہاں دکھاتے بھی ہیں اور آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ وہ کیسے جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ جو زہر پاشی کا مختلف زمیندار یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی خاص قسم کے مشینوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص قسم کے آپ کو برتنوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے
زہر کا محلول بنایا، آپ نے اس کو کسی بوتل میں ڈالا، بوتل میں ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے سے پہلے اپنی حفاظت کی۔ اس بھائی نے بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھا ہوا، لیکن آپ نے ایسے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ نے پہلے اپنے دستانے لگانے ہیں، ماسک لگانا ہے۔ ماسک لگانے کے بعد آپ جو زہر آپ نے بنائی ہے وہ آپ ایسے اس کا چھڑکاؤ کرتے جائیں اور اچھے سے ملاتے جائیں، تو آپ کی جو گندم ہوگی وہ زہر آلودہ ہو جائے گی۔ زہر آلودہ ہونے کے بعد آپ کی گندم کو اس طریقے سے ملاتے جائیں، اچھے طریقے سے ملاتے جائیں تاکہ کوئی بھی اس کا حصہ زہر کے بغیر نہ رہے۔ اس میں جو دوسرے کیمیکل ہیں وہ تھیرم ایک ہے کیمیکل ہے، اس کے ساتھ آپ اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لازمی دستانے لگائیے، اپنی حفاظت پہلے کیجئے۔ جو ہمارے پاس ویڈیو موجود تھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی جو حفاظتی انتظام ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھا گیا۔ اس طریقے سے بنا کسی مشین کا استعمال کیے جب آپ اپنا جو آپ کا کیمیکل ہے اچھے سے چھڑک دیں گے تو وہ صحیح سے آپ کے فصل کو لگ جائے گا، آپ کے بیج کو لگ جائے گا، اور بیج کو کوئی بھی جو ہے وہ عنصر نقصان نہیں پہنچا رہا ہوگا۔ ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک لیجیے، اللہ حافظ۔